بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الحشر نام سورہ سے شروعات کرتے ہیں۔ دوسری آیت کے فکر اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں لفظ الحشر آیا ہے۔ زمانہ نزول بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی بات یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے، یہی بات مجاہد، قتادہ، زہری، ابن زہید، رومان، محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات سے مروی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان میں سے مراد بنی نذیر ہی ہے۔ یزید بن رومان، مجاہد اور محمد بن اسحاق کا قول یہ ہے کہ یہ پوری سورہ اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ غزوہ کب واقعہ ہوا تھا۔ امام زہری نے اس کے متعلق عروہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن ابن سعد، ابن ہشام اور بلا زوری سے اسے ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ تمام روایات اس امر میں متفق ہیں۔ یہ غزوہ بر معونہ کے سانحہ کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ برا معونہ کا سانحہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ تاریخی پس منظر اس سورہ کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ اور حجاز کے یہودیوں کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالی جائے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی ٹھیک یہ نہیں جان سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار ان کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس کے حقیقی اسباب کیا تھے۔ عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا کتبی کی شکل میں نہیں چھوڑی ہے جس سے ان کی ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے، اور عرب سے باہر کی یہودی محرخین مصنفین نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں آ کر وہ اپنے بقیہ ابنائے ملت سے بچھڑ گئے تھے، اور دنیا کے یہودی سرے سے ان کو اپنوں میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے عبرانی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تک چھوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی۔ حجاز کے آثار قدیمہ میں جو کتابات ملے ہیں ان میں 1 صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور ان میں بھی صرف چند یہودی نام ہی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھی، اور ان میں اچھا خاصا حصہ خود یہاں یہودیوں کا اپنا پھیلا ہوا تھا۔ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر یجرب کے علاقے سے عمالقہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر نے یہاں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر عمالقہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا، اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اس کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عمالقی
کو زندہ چھوڑ دینا نبی کے فرمان اور شریعت موسوی کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً یجرب واپس آ کر یہیں بس جانا پڑا۔ کتاب الغانی 1994۔ اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ 1200 برس قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں، لیکن در حقیقت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اغلب یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ فسانہ اس لیے گڑا تھا کہ اہل عرب پر اپنے قدیم الاصل اور عالی نسب ہونے کا دونس جمائے۔ دوسری یہودی مہاجرت خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق 587 قبل مسیح میں ہوئی، جبکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا تھا۔ عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدد قبائل آ کر وادی القرا، تیما اور یجرب میں آباد ہو گئے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ اس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہو۔ در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 70ویں عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر 132 میں انہیں اس سرزمین سے بالکل نکال باہر کیا، اس دور میں بہت سی یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کی جنوب میں متصل ہی واقع تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود خوری کے ذریعے سے ان پر قبضہ جما لیا۔ ایلیا، مکانتا، تبوک، تیما، وادہ القرا، خندق اور خبیر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی یہدل اور بنی کنوکاہ بھی اسی دور میں آ کر یجرب پر قابض ہوئے۔ یجرب میں آباد ہونے والے قبائل میں سے بنی نذیر اور بنی قریظہ اور زیادہ ممتاز تھے، کیونکہ وہ کاہنوں کے طبقے میں سے تھے۔ انہیں یہودیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا اور ان کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور عملاً اس سبز شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے تقریباً 3 صدی بعد 450 یا 451 عیسوی میں یمن کے اس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے۔ ان سے غسانی شام میں، لہمی جبرہ عراق میں، بنی حضا جدہ و مکہ کے درمیان، اور اوس و حضرج یجرب میں جا کر آباد ہوئے۔ یجرب پر چونکہ یہودی چائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اول اوس و حضرج کے دال نہ گوننے دی، اور یہ دونوں عرب قبیلے چاروں ناچار بنجر زمینوں پر بس گئے، جہاں ان کو قوت یمود بھی مشکل سے حاصل ہوتا تھا۔ آخرکار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص اپنی غسانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام گیا، اور وہاں سے ایک لشکر لا کر اس نے یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح اوس و حضرج کو یجرب پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسری قبیلے بنی قلینقاہ کی چونکہ ان دونوں قبیلوں سے انبن تھی، اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، مگر یہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ حضرج کی پناہ لینی پڑی، اور اس کے مقابلے میں بنی نذیر و بنی قریظہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی تاکہ اطراف یجرب میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔